نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات مبارکہ ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ نفاق سے نکل کے محبت میں داخل. مومن کا کام نفاق ہے ہی نہیں. نہیں تو کچھ نتیجہ نہیں. شیطان مردود کیوں ہوا تھا جبکہ کتنی عبادت کری تھی اس نے؟ بعض روایت میں ہے کہ 1,00,000 سال، بعض روایت میں 1,80,000 سال، بعض روایت میں کچھ، بعض روایت میں کچھ. لیکن ہر آسمان پر اس نے اپنی عبادت کا جھنڈا گاڑ دیا تھا. پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک. کہیں ولی کے نام سے تھا، کہیں خزانچی تھا جنت کا، کہیں معلم تھا، کہیں زاہد تھا، کہیں عابد تھا. سارے ان نے اعزاز حاصل کیے. چیمپئن تھا وہ عبادت کا. لیکن اتنا عرصہ گزار کر، اتنا اطاعت میں رہ کر، اتنا عبادت کر کے، اب ایک بات بتاؤ آپ، کیا ہم میں سے کوئی اللہ کی آواز سنتا ہے؟ وہ سنتا تھا. ہم میں سے کوئی اللہ سے کلام کرتا ہے؟ انبیاء میں بھی ایک نہیں کیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اور کسی نے کیا بھی نہیں. فرشتوں کی صحبت میں کون رہتا ہے ہم میں سے؟ وہ فرشتوں کی صحبت میں بھی تھا. پھر فرشتوں کو درس توحید دیتا تھا. معلم الملکوت بھی تھا. کوئی ہم میں سے جنت میں گیا؟ نہیں گیا. وہ جنت کا خزانچی تھا. ساری جنت کی چابیاں اس کے پاس تھیں. تو اب اس کے پاس کتنے کتنے اعزازات تھے کہ اللہ سے ہم کلام بھی وہ ہوتا، اللہ کی باتیں بھی سنتا، فرشتوں سے بات کرتا، فرشتوں کو ہدایت دیتا، فرشتوں کو درس دیتا، فرشتوں کو نمازوں کے طریقے بتاتا، توحید کا درس دیتا، اور پھر گمراہ کتنی دیر میں ہو گیا؟ تو یہ گمراہی کیوں ہوئی؟ اللہ کسی کو ہدایت دے کے گمراہ نہیں کرتا. اللہ کی طرف سے تو اس کو ہدایت تھی ہی نہیں. اس لیے نہیں تھی کہ اس کے دل میں نفاق تھا، اور وہ کبھی بھی اونچ کر سکتا تھا. اور جب اس کے اونچ کرنے کا ٹائم آیا تو اللہ نے حکم دے دیا. بڑی حکمت سے کرتا ہے نا اپنے کام. حکم دے دیا، وَاسْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ فرشتوں سجدہ کرو آدم، مگر ابلیس نے نہیں کیا. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. کیوں نہیں کیا بھائی؟ کہا یہ تو میرے سامنے بنا ہے مٹی سے.
میں اس سے بہتر ہوں تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اور پھر میں تیرے سوا سجدہ کیوں کروں کسی کو؟ دو باتیں تھیں، ایک یہ کہ یہ مٹی سے مجھ سے کمتر ہے، میں تو سجدہ کیوں کروں؟ اور پھر سجدہ تو تیرے لیے ہے۔ اللہ نے جب اس کی یہ بات سنی کہ میں اس سے بہتر ہوں تو انہوں نے کہا کہ ابا وستکبر کانا من الکافرین، اس نے تکبر کیا ہمارے سامنے، لہذا ہم نے اس کو کافر کر دیا۔ تو وہ نفاق کی جو بیماری اندر تھی وہ باہر آ گئی۔ باہر خوبی کی بات یہ ہے کہ نفاق کی بیماری باہر آتی ہے آزمائش کے ٹائم پر۔ مومن تو آزمائش میں کھڑا ہو جاتا ہے سیدھا، منافق پلٹ جاتا ہے۔ تو اس کی انا پر ضرور لگی تھی، اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ فرشتوں میں اطاعت تھی لہذا سجدے میں گر گئے، اس میں نفاق تھا لہذا پلٹ گیا، نفاق اود کر گیا۔ تو 1,40,000 سال عبادت کرے یا 1,50,000 سال، نفاق جب موجود ہوگا سب بیکار ہو۔ اتنی عبادت کے بعد نتیجہ جہنم کا گھڑا۔